نہ وہاں انسانوں کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی معاملے میں غم زدہ ہوں گے۔ دیکھیے دنیا میں یہ دو سب سے بڑی تکلیفیں، ایک تو یہ کہ فیوچر کا خدشہ، کیا ہوگا میرا، میں کہیں ڈائبٹیز کا شکار نہیں ہو جاؤں، میری تجارت میں نقصان نہیں ہو جائے، میرے بچے کو یہاں ایڈمیشن ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں کسی کو کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ کبھی غم کا شکار نہیں ہوگا۔ یہاں ہر انسان کے ساتھ میں اس سینے میں جو دل ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ غم کے دیے جلتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا بچپن میں، کچھ نقصان ہو گئے تو غم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں کسی کو نہ کوئی غم ہوگا، خوش و خرم رہیں گے۔ اور دوسری اصولی بات جنت کے بارے میں یہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں موت نہیں آئے گی، ابدی زندگی ہوگی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت النار فی الشفاعۃ وحفت الجنۃ بالمقارب، او کما قال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلین اکرام، سامعین اور میری پیاری مائیں، بیٹیاں اور بہنیں جو اوپر بیٹھی ہوئی، آج خطبے کا عنوان میں نے جو تجویز کیا تھا وہ تھا 72 حوروں کا قصہ۔ ایک الگ کانٹیکسٹ میں آج کا خطبہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب میں نے 72 حوروں کا ذکر کیا تو آپ کے سمجھ میں کچھ تو آیا ہوگا کہ میں کہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک عزیز میں، بلکہ ساری دنیا میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور اسلام اور دین اسلام کو لے کر جو سازشیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ نئی فلم جو ریلیز ہونے والی ہے 72 حوریں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی۔ جیسے کشمیر فائل ریلیز ہوئی، کیرلا فائل ریلیز ہوئی، اجمیر فائل ریلیز ہوئی، اسی طریقے سے یہ فلم بن کے تیار ہے 72 حوریں۔ تو پہلے آپ کو اس کا کانٹیکس سمجھنا پڑے گا کہ یہ فلم کا کانٹیکس یا پلاٹ کیا ہے، اور اس سے پہلے کی جو فلمیں آئی اور جو ہندوستان میں بتائی گئی اس کے پیچھے کیا سازش کام کر رہی تھی۔ تو سازش تو بہت صاف ہے کہ بہت ہی سفید جھوٹ کا سہارا لے کر ایسی فرضی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عنوان بنا کر ہندوستان میں مسلمانوں سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی جائے، نفرت پیدا کی جائے اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ جس طریقے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کی مقبولیت ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور جس طریقے سے یہ دین اسلام جو ہے بڑھ رہا ہے اور اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، اتنا ہی اسلام دشمنان جو ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کی فکر
بڑھتی جا رہی ہے، وہ بوکھلا رہے ہیں اور ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کی اس نشو و نما کو اور اسلام کی اس گروتھ کو کس طریقے سے کم کیا جائے۔ بہت سارے اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہے اور اس کے مطابق اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا کوئی مذہب ہے وہ تو دین حق اسلام ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف اور واضح انداز میں اپنی کتاب میں لکھ دیا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے اس نے اپنے رسول کو بھیجا کتاب ہدایت کے ساتھ میں اور دین حق کے ساتھ میں، تاکہ وہ تمام یعنی باطلہ کے اوپر غالب ہو جائے، چاہے مشرک اور کفار کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو دین اسلام تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق دنیا کا ایسا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل نہیں ہوگا۔ اب ان کے پاس میں کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے، تو سیریل کے ذریعے، فلموں کے ذریعے مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ یہ جو 72 حوروں والی جو فلم آنے والی ہے، جس کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے، اس کا پلاٹ یہ ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ٹیررزم کے ایکٹ ہوئے ہیں، جتنے بھی دہشت گردانہ معاملات دنیا میں ہوئے ہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، ہندوستان میں 26/11 ہوا، امریکہ میں ٹوین ٹاورز کے اوپر حملہ ہوا، 9/11، ان سب کا تعلق یا اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ تو یہ 72 حوروں کی جو فلم آ رہی ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ 26/11 ہے، ٹوین ٹاور کے اوپر حملہ ہے، اس کا تعلق اسامہ بن لادن سے تھا، اس کا تعلق مفتی حفیظ سے تھا، اور اس کا تعلق قذاب سے تھا، اور یہ صرف بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ اپنے نوجوانوں کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں اور ان کو یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ اگر تم اس قسم کا جہاد کرو گے تو تم کو جنت ملے گی، اور جنت میں تمہارے حصے میں 72 حوریں آئیں گی۔ تو اس 72 حوروں کے پانی کے لیے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے یہ جو مسلمان ہے، دنیا بھر کے مسلمان ہے، یہ اس قسم کی دہشت گردانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس سے بڑا سفید جھوٹ، وائٹ لائی، دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا کہ 9/11 اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ تھا یا 26/11 کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ 9/11 جو ٹوین ٹاورز جو تباہ کیے گئے، اس کے اوپر تو بڑی بڑی ڈاکومنٹریاں بنی ہے، بڑے بڑے کیسز چل رہے ہیں، اور یہ بات سب لوگوں نے قبول کر لی ہے کہ یہ ایک انٹرنل معاملہ تھا، صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور عراق پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے ٹوین ٹاور کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ ایک پوری ڈھکی چھپی سازش تھی جو اوپن ہو کر آ گئی۔ لیکن ہم 72 حوروں پہ آتے ہیں۔ پہلے جن لوگوں نے یہ فلم بنائی، تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ایک سفید جھوٹ بولا کہ یہ کام مسلمان دہشت گردوں کا ہے، اس میں مسلمان انوالو نہیں تھے، چاہے 9/11 ہو یا 26/11۔ دوسری بات، یہ سمجھتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف شہید ہونے والے جنت میں جائیں گے، تو ان کی عقلوں کا ماتم کرنا چاہیے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی مسلمان ہے اور جو بھی مومن ہے، وہ اگر جنت کا مستحق ہوتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے شہید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور
ہم اپنے آپ کو مستحق بناتے ہیں جنت میں جانے کی، اور اس کے لیے بھی جو ہے ہمارے سامنے بہت صاف اور کھلا ہوا قانون ہے کہ کوئی ایمان والا یا ایمان والی اللہ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور جو جنت میں جائے گا پھر خود بخود اس کو وہ تمام نعمتیں حاصل ہوں گی جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے لیے رکھی ہے، تیار ہے. اور اس میں حورے بھی ہیں، اور وہ حورے بھی ہم کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کو. اور پھر سوال یہ ہے کہ 72 کیوں؟ تو سب سے پہلی بات میں جو بہت ہی اعتماد کے ساتھ میں اور معتبر ذرائع سے جو ہے میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں 72 حوروں کا کہیں ذکر نہیں، کہیں ذکر نہیں. مولانا موصوف موجود ہیں، ندوہ سے فارغ ہیں، آپ ان کو پوچھ لیجئے. کوئی شخص مجھے قرآن مجید سے ایک آیت لا کر بتائے گا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں ایک انسان کو، ایک مومن کو 72 حوریں دی جائیں گی، میں جو ہے اپنی شرط ہار جاؤں. قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر اور ابن تیمیہ کا بیان ہے اور دوسرے بہت سارے اہل علم کا بیان ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ احادیث میں صرف 2 بیویوں کا اور 2 حوروں کا بیان ملتا ہے. 2 حوروں کا اور 2 بیویوں کا بیان ملتا ہے. 72 حوروں والی جو احادیث ہے وہ انتہائی ضعیف بلکہ من گھڑت موضوع احادیث ہے. لیکن ہمارے علماء حضرات جن کا علمی سطح جو ہے ان کی وہ ہوتی نہیں، جو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان ضعیف احادیث کو بیان کرتے ہیں، جس سے ماحول میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو 72 حوریں دی جائیں گی. میں آپ سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. کیا معنی ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت ضمانت دے رہا ہے کہ تمہارا نفس جو کچھ بھی چاہے گا، جو کچھ بھی چاہے گا، اور تم جس بات کی دعا کرو گے وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ حاضر کر دے گا. تو میں اپنے آپ کو 72 کی فگر تک کیوں محدود کروں؟ سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے، جب میرا رب دینے پر تیار ہے اور میرے رب نے یہ کہا کہ میرا جنتی بندہ مجھ سے جو چاہے گا میں اسے دوں گا، تو میں اپنے آپ کو 72 حوروں تک کیوں محدود کروں؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ جنت کے مختلف درجات ہیں. جس طریقے یہاں ہوٹلوں کے مختلف درجات ہے، 1 اسٹار ہے، 2 اسٹار ہے، 3 اسٹار ہے، 4 اسٹار ہے، اب 7 اسٹار کی ہوٹلیں آ گئی. جنت کے مختلف درجات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنت اور دوسری جنت، دوسرے درجے کی جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں اس طریقے سے ایک جنت والے اپنے سے اونچی جنت والوں کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ وہ جنت کا وہ دوسرا ہے درجہ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ درجات الگ ہوں گے تو اس کی نعمتیں بھی الگ الگ ہوں گی، اس کی پریویلیجز بھی الگ الگ ہوں گے. اور یہ آپ سورۃ الواقعہ میں پڑھ لیجئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سابقون السابقون کے بارے میں کہا بتایا ہے کہ اس کی جنت کا کیا عالم ہوگا. پھر اصحاب الیمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصحاب الیمین کی جنتوں کا کیا عالم ہوگا. اور بہت ساری سوریں ہیں قرآن مجید میں، سورہ واقعہ کے علاوہ سورہ رحمان ہے، سورہ فرقان ہے، اس میں قرآن مجید کے اندر جنت کا تصور پیش کیا گیا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 1 اسٹار کی ہوٹل میں جاتے ہیں اور آپ 5 اسٹار کی ہوٹل میں جاتے ہیں تو کیا دونوں جگہ پر فیسلٹیز سیم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. 5 اسٹار ہوٹل میں جو فیسلٹیز دی جاتی ہے
اس کا 1 اسٹار یا 2 اسٹار کے ہوٹل میں رہنے والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو جب تک حوروں کا سوال ہے تو ظاہری بات ہے کہ اگر 2 حوریں اور 2 بیویاں وہ نچلے جنت کے درجے والوں کے لیے ملے گی تو اس سے اوپر کے درجات والوں کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے. اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا ہے کہ میرے بندے کے، بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ تمہارے دل میں چاہت ہوگی. یعنی آپ نے ایک اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھا اور آپ کے دل میں یہ چاہت ہوئی کہ وہ آپ اس کو کھائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرندہ پکا پکایا آپ کے سامنے موجود ہوگا. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ وہ پرندہ پکا پکایا آپ کے سامنے شامل ہوگا صرف دل میں خواہش آنے کی وجہ سے. عزیزان گرامی، دیکھیے یہ جو جنت کا تصور قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ ایک بات سمجھ لیجیے کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث بہت مشہور ہے اور عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی حاشیے خیال میں وہ نعمتیں آئی. ایسی نعمتیں ہوں گی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی نعمتوں کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اس لیے سمجھانے کی خاطر قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کو ہم مثالیں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے نا کہ میں مثالیں بیان کرتا ہوں تاکہ تم سمجھو. ہم مختلف قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو، کیونکہ بعض چیزیں ہیں وہ انسان کے فہم اور ادراک سے بہت ورا ہے، بہت اونچے ہیں، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس کی مثال میں ایک آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، دیکھیے شاید سمجھ میں آئے. ایک آدمی جس نے کیلا کھایا ہی نہیں ہے، ایک آدمی جس نے کیلا کھایا ہی نہیں، ابھی آپ اس کو کیلے کی لذت کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں آپ؟ بتائیے آپ مجھے. ایک شخص جس نے کیلا کھایا ہی نہیں، اس کو کیلے کی لذت آپ کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں؟ ایک آدمی جس نے ہاپس آم نہیں کھایا ہے لیکن طوطا پری آم کھایا ہے، تو اس کو کم سے کم طوطا پری آم کی مثال سے ہاپس کا سمجھایا جا سکتا ہے کہ ویسا ہی چھلکا ہوتا ہے، ویسا ہی پیلے رنگ کا گودا ہوتا ہے، ویسے ہی اندر ایک گٹلی ہوتی ہے، لیکن اس کا مزہ، اس کی لذت ہاپس آم کی، تو ابھی تک زندگی بھر طوطا پری آم کھاتا رہا ہے، تو ہاپس آم کی لذت کو تو سمجھ ہی نہیں سکتا. لیکن اوتو بھی متشابہہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے کہا ہے کہ یہ میں تم کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، یہ سب چیزیں جو ہے، یہ پھلوں کی مثالیں، یہ عورتوں کی مثالیں، یہ محلوں کی مثالیں، یہ قالینوں کی مثالیں، یہ پردوں کی مثالیں، یہ ریشمی کپڑوں کی مثالیں، یہ کنگن کی مثالیں، یہ زیورات کی مثالیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں حصی طور پر تم کو معلوم ہے، تم اس زندگی میں دیکھتے رہے ہو، اس لیے تم اس کے تصور سے جنت کی ان تمام نعمتوں کا کیا کر سکتے ہو؟ تصور کر سکتے ہو. ادروائز جنت کی نعمتوں کا تصور کرنا انسان کے لیے اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے جس چیز کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، وہ آپ کے حاشیے خیال میں نہیں آ سکتے. لیکن ہماری خاطر ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مثالیں پیش کی. ابھی آپ ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آج سے 1000 پہلے کیا کسی انسان نے اس بات کا تصور بھی کیا تھا کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے 1000 کلومیٹر دور میرا بیٹا جو ہے، میں اس کے ساتھ میں اس طریقے سے بات کروں گا کہ وہ میرے سامنے ہے اور میں اس سے بات کروں گا؟ ہاں بھائی، جو لوگ اونگ رہے ہیں ذرا جاگ جائیں، وہ تصور کر سکتے تھے؟ اس لیے آج بھی جو ہے ہم یہاں بیٹھ کر آج 20ویں 21ویں صدی میں بھی تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیسی کیسی نعمتیں ہم کو جنت کے اندر رکھی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں دوسری بات کے اوپر. کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کو اتنے بار، جنت اور جہنم کا ذکر کیا؟
اللہ تعالی ہم سب کو ترغیب دلانا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ترغیب دیا. ہے کوئی ایسا بندہ، مسلمان چھوڑو، مومن چھوڑو، دنیا کا کوئی ایسا انسان ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا، جو ہیون کو نہیں پانا چاہتا، جو سورگ میں نہیں جانا چاہتا؟ آپ بولیں گے معین بھائی آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر مومن جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ سورگ میں جانا چاہتا ہے. میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا. میں صرف 5 منٹ کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں جنت سے متعلق میں جو اصولی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو جنت کا جو تصور پیش کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہاں انسانوں کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی معاملے میں غم زدہ ہوں گے. دیکھیے دنیا میں یہ 2 سب سے بڑی تکلیفیں ہیں. ایک تو یہ کہ فیوچر کا خدشہ، کیا ہوگا میرا، میں کہیں ڈائبٹیز کا شکار نہیں ہو جاؤں، میری تجارت میں نقصان نہیں ہو جائے، میرے بچے کو یہاں ایڈمیشن ملے گا نہیں ملے گا. بہت سارے خطرات، بہت سارے خدشات، بہت سارے اپریہینشنس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں کسی کو کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کوئی بھی خوف نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہتے ہیں کہ ولا هم یحزنون، وہ کبھی غم کا شکار نہیں ہوگا. یہاں ہر انسان کے ساتھ میں اس سینے میں جو دل ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ غم کے دیے جلتے ہیں. کسی کا اپنا بچھڑ گیا، کسی کا انتقال ہو گیا بچپن میں، کچھ نقصان ہو گئے تو غم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں کسی کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا خطرہ جو ہے اس کے سامنے ہوگا. تو وہ مطلب خوش و خرم رہیں گے. اور دوسری اصولی بات جنت کے بارے میں یہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں موت نہیں آئے گی، ابدی زندگی ہوگی. یہاں ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے جو ہے اس کی موت کی گھڑی ٹک 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 کرنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے؟ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب سے ملنے کے لیے چلا جا رہا ہے. ہمارے زندگی کا ایک ایک منٹ کم ہو رہا ہے. ہر جانے والا منٹ ہم کو اپنی موت سے کیا کر رہا ہے؟ قریب کر رہا ہے. جنت میں کوئی موت نہیں، زندگی ہی زندگی، ابدی زندگی. کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے یار کہ میں مروں گا ہی نہیں، میں زندہ رہوں گا، میں تو بور ہو جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے اس سوال کا جواب دیتے ہیں، لا یبغون عنہا حولا. یعنی اللہ تعالیٰ وہاں ایسی نعمتیں مہیا کریں گے، ایسی نعمتیں مہیا کریں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکے. اور پھر سورہ کہف کے اندر جو ہم آخری 10 آیات پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، اس کے اندر یہ ٹکڑا ہے، آپ پڑھیے، لا یبغون عنہا حولا، کہ جنت میں انسان ایک پل کے لیے بھی بوریت محسوس نہیں کرے گا. بتائیے آپ دیکھیے، آپ میں سے بہت سارے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، ریسورٹ میں جاتے ہیں، کوئی مہابلیشور جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ جاتا ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد میں بھی 10 15 20 25 دن نکلنے کے بعد میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں یہ ہم سب کو گارنٹی دی ہے کہ جنت میں آدمی ایک پل بھی جو ہے وہ بور نہیں ہوگا، بوریت کا احساس نہیں ہوگا. اس کو ایسا نہیں لگے گا کہ جنت سے نکل جانا چاہیے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم سب جوان ہوں گے، سب جوان ماشاءاللہ. ایک بوڑھی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تو جنت میں نہیں جائے گی. تو رونے لگی اور جانے لگی. تو اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، بلاؤ اس کو بلاؤ، اور اسے کہا کہ مائی جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. جنت میں جو بھی جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جوانی دے گا. اور وہ جوانی 32 سے 33 سال کی عمر احادیث میں آتی ہے، جو عہد شباب ہوتا ہے، انسان کا عہد شباب ہوتا ہے. ہم سب 32-33 سال کے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہم سب جنت میں ملیں گے انشاءاللہ. اور یہ قد کے نہیں ہوں گے ہم، حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہم کو دیا جائے گا، لمبا تڑنگا حضرت آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا. وہ تو ایوولوشن کی وجہ سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ چھوٹی ہوتے ہوئے
5 फीट 6 इंच तक पहुंच गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत लंबे थे। दूसरी बात जो कही गई है कि उनके जिस्म पर बाल नहीं होंगे सिवाय ये और भवों के, पलकों के, सर के बाल, दाढ़ी और हाथ पे यहां वहां बगल, ये सब बाल नहीं होंगे। बालों से बेनियाज जिस्म होगा। और उनकी जो साथ में उनकी जो बीवियां होगी और उनके साथ में जो हूरें होंगी वो भी उसी उम्र की जवान होगी, ताकि दोनों जो है कंपैटिबल रहे। और जो हूरों का हुस्न बयान किया गया है अहादीस में, उसके लिए जो है मेरे पास में वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या है। और दूसरी खास बात, हमारे जिस्मों को बदल दिया जाएगा। ये बड़ी अजीब बात कुरान मजीद में हमें आता है कि जिस्मों को अल्लाह ताला बदल देंगे। हम जब हमारी दूसरी जो हमारा जन्म होगा, मरने के बाद जब हम उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उसके जिस्मों को बदल देंगे। क्यों बदल देंगे? भाई ये मेरा जिस्म रहा और मेरा जिसको क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अगर मेरा यही डाइजेस्टिव सिस्टम रहा तो मैं खाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पाखाना करना पड़ेगा। मैं पीऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पेशाब करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नत में न किसी को पाखाना आएगा न पेशाब आएगा, न किसी औरत को हैज आएगा। अज़वाजुम मुतहर्रतुन, ऐसी औरतें जिनको हैज, निफास वगैरह कुछ नहीं आएगा, जो आपके लिए मिलेंगी आपको। और ये भी कहा कि अल्लाह ताला हमको हमारे जितने रिश्तेदार गुजरे हैं उनसे हमको जन्नत में मिलाएगा। अब सोचिए तो सही कि आप अपने वालिद से मिलेंगे, अपनी माँ से मिलेंगे, अपने दादा से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे जो आपसे पहले रुखसत हो गए। क्या हाल होगा आपकी खुशियों का जब आप उनसे मिलेंगे। और मेरे रब की ये भी रहमत है, ये भी रहमत सुन लीजिए कि अल्लाह ताला किसी भी जन्नती के दर्जे को नीचा नहीं करेगा। नीचे के दर्जे के जन्नत वालों का दर्जा बढ़ाकर उनके रिश्तेदारों तक मिलाएगा उनको। अल्लाह अकबर। आप समझ रहे हैं? अगर मेरे दादा बहुत नेक थे, अल्हम्दुलिल्लाह थे नेक, आपके भी दादा अब्बा बहुत नेक थे, और वो जन्नत में उनको ऊंचा दर्जा मिलता है, जाहिर बात है कि मेरा बाप, मेरा दादा मेरे पोते से मिलना चाहेगा, तो दो ही मुमकिनात है, या तो उसको नीचे के दर्जे में लाया जाए जन्नत के जहां मैं हूं, या मुझे मेरा दर्जा बढ़ाकर ऊपर। तो अल्लाह ताला ये रहम करेंगे कि नीचे के दर्जा वाले मुसलमानों को, मोमिनों को ऊपर के दर्जे में पहुंचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो जिस्म की जो बदलने की जो मैंने बात की थी वो ये है, अमल निजाम अगर ये रहेगा तो जाहिर बात है कि पेशाब भी आएगा, पाखाना भी आएगा। हाँ, लेकिन वहां नहीं होगा क्योंकि सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा, ये जिस्म चेंज हो जाएगा। अभी आप इसको इस आसान तरीके से समझिए कि जहन्नम में जो लोग जाएंगे, कंटिन्यूअसली उनको जो है मारा जाएगा, आग के शोलों से जलाया जाएगा। आपने देखा है कि अगर ये जो मॉब लिंचिंग होती है उसमें आदमी को इतना मारा जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मर जाता है। तो सवाल ये आता है कि जहन्नम में इतनी शदीद अजाब के बावजूद वो इंसान हमेशा जिंदा कैसा रहेगा? अल्लाह ताला वैसा जिस्म अता करेगा कि उतने शदीद अजाब के बावजूद इंसान वहां जिंदा रहेगा। और दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो इंशाअल्लाह ताला हम जन्नत के बयान में आगे पेश करेंगी कि हूरें कैसी होंगी, औरतें कैसी होंगी, और हर मर्द और औरत को ये इख्तियार होगा कि अगर वो अपना शरीक हयात वहाँ जन्नत में चेंज करना चाहता है तो वो चेंज करे। आप लोग जो जनाजे की नमाज पढ़ते हैं उसके अंदर एक दुआ है, ए अल्लाह ताला इसको उसके शरीक हयात, उसके ज़ौज से बेहतर ज़ौज अता फरमा। ये दुआ है, नमाज जनाजा की दुआ है ये। यानी मैं या कोई शख्स एक ऐसी औरत के साथ में निभा कर रहा है जो उसको पसंद नहीं थी, उसने सब्र किया और उसके साथ में निभा किया, और वो चाहता है कि जन्नत में उस औरत के साथ में वो न रहे, तो अल्लाह ताला उस मर्द को इख्तियार देगा कि किसी दूसरी बीवी को चुन ले। और इसी तरीके से बीवी को अल्लाह ताला ये इख्तियार देगा कि वो अपने दुनिया के शौहर को छोड़कर किसी दूसरे शौहर को इख्तियार कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
اذان میں گرامی 3 منٹ کے اندر میں یہ بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ ہاتھ اونچا کرے. کون ہے یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ ہے کوئی؟ سب جانا چاہتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین من قبلکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں اسی طریقے سے چلے جاؤ گے جبکہ تم پر وہ سب چیزیں نہیں گزری ہے جو تم سے پہلے کی قوموں پر اور ایمان والوں پر گزری ہے. یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، جس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ وہ ہارورڈ میں داخلہ لے لیں یا کیمبرج میں داخلہ لے لیں، یا بہت سارے بچے ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، بہت سارے بچے ہیں جو انجینئر بننا چاہتے ہیں. کیا نیٹ میں کوالیفائی کیے بغیر ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ نہیں. کیا JEE میں کوالیفائی کیے بغیر انجینئر بنا جا سکتا ہے؟ نہیں. جنت کے لیے ہم کو کوالیفائی ہونا ہوگا. ہم کو اپنے ایمان اور اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کرنا ہوگا. اس کے بغیر جنت میں کسی کا داخلہ ممکن نہیں. سب سے پہلی شرط تو جو لوگ سن رہے ہیں اور جو میرے اس کیسٹ اس کو سنیں گے وہ سن لیں، ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کھل کر جو ہے اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان. قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو. ایمان کے بغیر جنت میں داخلے کا کوئی گنجائش نہیں. اور پھر اس کے بعد میں جا بجا جو ہے جنتیوں کے لیے کیسے اعمال ہونا چاہیے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں کوئی جھوٹ ہی نہیں، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں اس میں کوئی لغو بات ہی نہیں ہوں گی. ہم یہاں دن بھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں کیسے داخل کرے گا؟ ہم غیبت کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، ہم ظالم ہیں، وہاں تو ظالم کا کوئی داخلہ ہی نہیں ہے. تو پہلے ہم کو تو یہاں وہ اخلاق اپنانے ہوں گے، جنت میں جانے والے اخلاق اپنانے ہوں گے. ہم کو اپنے آپ کو جنت کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا اور اس کے لیے محنت کرنا ہوگا. اور وہی حدیث کا مطلب ہے جو میں نے آپ کو سب سے پہلے سنایا کہ حفت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوتوں سے گھیر رکھا ہے. یعنی یہ جتنی شہوتیں ہیں، خواہشات نفسانی ہے، یہ سب ہم کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے. وحفت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو مشکلات سے گھیر رکھا ہے. یعنی جنت کو جانے کا راستہ تکلیف دہ ہے اور جہنم کو جانے کا راستہ آسان ہے. تو اب یہ ہم پر نربھر کرتا ہے، اس کا انحصار ہم پر ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو جنت میں جانے کے مستحق بنائیں. آپ دیکھتے ہیں جو بچے نیٹ کی تیاری کرتے ہیں 18 گھنٹے پڑھتے ہیں تب جا کے کوالیفائی کرتے ہیں. تو یہ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا مضمون ہے، ایک چھوٹا سا پیشہ ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، تو جنت میں جانے کے لیے ہم کو کتنی محنت کرنا پڑے گی. میں کبھی کبھی صبح میں جاتا ہوں، کبھی جانا ہوتا ہے مجھے، تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صبح میں ورزش کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ارلی مارننگ 5 بجے 6 بجے. دنیا کی زندگی اور دنیا کی صحت کو بنانے کے لیے اتنی تگ و دو، اتنی کوششیں. آپ سوچئے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کتنی کوششیں کرنا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اور جتنے لوگ سنیں گے، میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت فرمائے ہماری، اور ہم کو جنت میں جانے والا اور جنت کا مستحق محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے، تاکہ ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن جنت میں ملیں گے اور جنت میں ایک دوسرے سے سلام کریں گے
خوشیوں سے ملیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اور جنت میں کس طریقے سے جنتیوں کا استقبال ہوگا، کس طریقے سے وہ ملیں گے. آپ خالی اس بات کو خیال میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق، عمر، عثمان و علی، سب سے ملاقات ہوگی جن کا ہم صرف سنتے آئے ہیں. اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گا، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گا. یہ جو امت کا حال ہے، اس امت کے حال اور کردار اور سیرت کے ساتھ میں جنت میں جانا ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.